بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام اور میرے ساتھ جانی پہچانی شخصیت مغیث علی موجود ہیں۔ مغیث علی بھی یوٹیوبر ہیں، سٹیزن جرنلسٹ ہیں، بڑے دبنگ انداز میں اپنا تجزیہ اپنے یوٹیوب چینل پر پیش کرتے ہیں اور یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جناب رؤف کلاسرا صاحب پر۔ 3 سوالات ہیں رؤف کلاسرا صاحب کے حوالے سے، وہ ان سے پوچھیں گے کیونکہ وہ رؤف کلاسرا صاحب جو ہیں ان کے استاد بھی ہیں، ان کے استادوں کے بھی استاد ہیں۔ مغیث صاحب بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کے جو استاد ہیں رؤف کلاسرا صاحب، انہوں نے آج کل اپنی یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں اس کے کامنٹس سیکشن آف کیا ہوا ہے، یعنی کامنٹس آپ نہیں کر سکتے ان کی ویڈیوز پر، تو کیا ضرورت پیش آئی ہے ان کو ایسا کرنے کی؟ بہت شکریہ عمر انعام صاحب۔ عمر انعام صاحب، ہم نے پہلے دیکھا کہ بہت سی آزادی ہوتی تھی اور جو جرنلسٹ ہے ایک سب سے پہلے رؤف کلاسرا صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے سوالات پوچھنے کی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹویٹر پر بھی اور اپنے پروگرامز میں بھی بڑے دبنگ طریقے سے سوالات پوچھتے تھے اور حکومت سے کہتے تھے کہ وہ 1 منٹ بھی نہ لگائیں اور جواب دیں، اور چاہے وہ جواب دیں یا نہ دیں لیکن انہوں نے سوالات کا ایک بہت بڑا آپشن جو ہے وہ کھلا چھوڑا ہوتا تھا، وہ ہر طرح سے سوالات کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن اب جب سوشل میڈیا نے ایک بہت زیادہ جگہ لے لی اور لوگ جو ہے وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو کہا وہ سچ ہو گیا اور جو آپ نے نہیں بھی کہا وہ بھی اگر آپ نے ازیوم کرا دیا تو وہ بھی لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اب لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رؤف کلاسرا صاحب ہیں، انہیں سوال جو ہے پسند نہیں ہے۔ وہ حالانکہ بہت ذرا زبردست قسم کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ بادشاہ ایسے ہوتا ہے، بادشاہ اس طرح ہوتا ہے، مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں ہسٹری کی وہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہے۔ لیکن عمر انعام صاحب، وہ جب سوالات جب عام سٹیزن نے کیا، ان سے سوالات نہ ہی کوئی پی ٹی آئی کا ٹرول کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی مسلم لیگ نون کا ٹرول کر رہا ہے، میں بالکل صاف کہوں گا وہ ایک عام شہری ہیں۔ بالکل ایسے انہوں نے سوال کرنا ہے تو رؤف کلاسرا صاحب جو ہیں انہیں سوالات کرنا پسند نہیں آیا، اور انہوں نے اپنا جو کامنٹ سیکشن ہے وہ اس لیے بند کر دیا کہ سوالات جو تھے وہ بہت سخت تھے۔ رؤف کلاسرا صاحب سے احترام کے ساتھ میری بات سنیں کہ کس کو پڑی ہے کہ وہ اپنا کامنٹ سیکشن اور عمر انعام صاحب اپنا وہ بند کر دے؟ جب سوالات بہت زیادہ سخت آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سوالات نہیں تو کلاسرا صاحب سوالات کے جوابات دے دیتے، جوابات ہوتے تو پھر دیتے نا۔ اب تو لگ تو یہی رہا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس کو بند کیا کامنٹ باکس کو تو وہ جواب دینا پسند نہیں کر رہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان سے سوال بھی نہ پوچھے۔ تو مجھے عمر انعام صاحب سے یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، یعنی ایک یہ تو اچھا ذہنیت نہیں ہے۔ بالکل، اب یہ ڈکٹیٹرشپ اس طرح سے ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے میڈیا پر پالیسی جو ہاتھ بہت سخت رکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کے پاس ایک یوٹیوب ہے اور اس میں ایک آزادی ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ کو آزادی ہے، میں بصد احترام کہہ رہا ہوں ان سے، جس طرح آپ کو آزادی ہے کلاسرا صاحب کہ آپ اپنا موقف پیش کرتے ہیں، تو نیچے ایک یوٹیوب نے آپ کو ایک لوگوں کو بھی ایک موقف اور اپنی رائے دینا کا ایک اختیار دیا ہوا ہے، تو وہاں پر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے عمر انعام صاحب فیکٹس میں غلطی کی ہے یا آپ نے کوئی ایسی بات کر دی ہے، نیچے آ کے لوگ اس کو تصحیح کریں گے۔ جب لوگوں تک وہ تصحیح نہیں پہنچے گی، لوگوں تک وہ فرق نہیں پہنچے گا، کیونکہ بہت 90% لوگ جو ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ کامنٹس لازمی پڑھتے ہیں کہ اس نے جو ٹویٹ کیا ہے یا اس نے جو ویڈیو لگائی ہے اس کے جوابات کیا ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ چیز یہاں پہ گڑبڑ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مغیث، بہت شکریہ۔ یار یہ بتاؤ کہ آپ کے جو استاد ہیں رؤف کلاسرا صاحب، انہوں نے 6 دن پہلے ایک ویڈیو لگائی اور وہ ویڈیو پھر 1 گھنٹے بعد ریموو کر دی، وہ ریموو کرنے کی ضرورت ان کو کیوں پیش آئی؟ بالکل، عمان سے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہماری اس طرف توجہ دلائی کہ ایک جو ویڈیو تھی رؤف کلاسرا صاحب کی، وہ تھی طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے طارق جمیل صاحب کو ذرا صحیح پھینٹا لگانے کی کوشش کی، تو 1 گھنٹے میں نا جو لائکس کا ایک تو بٹن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈس لائک کا، بالکل صحیح ہے، وہ زیادہ ہو گئے، ڈس لائکس زیادہ ہو گئے۔ جی، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہوا اچانک کہ میں نے ویڈیو لگائی ہے اور ڈس لائک زیادہ آ گئے ہیں۔ جب ڈس لائک زیادہ آ جائیں تو رؤف کلاسرا صاحب کو بھی احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دیا، تو انہوں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اب اگر بات کی جائے طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں احترام کے ساتھ کہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، عمر انعام صاحب بہت زیادتی کی انہوں نے۔ اس طرح سے ایک عالم دین کا مذاق اڑایا گیا، ان کے اوپر بڑا پریشر بلڈ کیا گیا، انہیں اس طرح سے گھسیٹا گیا۔ حالانکہ انہوں نے ایک معافی مانگ لی تھی، معافی میرے خیال سے مانگنی نہیں چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا، عالم دین تھے تو انہوں نے معافی مانگ لی، لیکن ان کو گھسیٹا گیا۔ تو رؤف کلاسرا صاحب نے بھی سوچا کہ شاید میں بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ملا لوں، لیکن وہ پھر کامیابی نہ مل سکی، تو وہ جو لائک اور ڈس لائک تھا وہیں سے انہیں نظر آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو یہ کامنٹ سیکشن ہے صحیح ہے، یہ بھی بند کر دیا۔ ٹھیک ہے مغیث، مجھے یہ بتاؤ کہ میڈیا خود تقسیم ہے، میڈیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا خبر دیں یا کیا نہ دیں۔
آپ کے جو استاد ہیں رؤف کلاسرا صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں ایک خبر دی جو کہ حکومت کی استحکام کی طرف یعنی ایک اشارہ تھا. انہوں نے کہا کہ جی پہلی دفعہ یا بڑے عرصے بعد سول اور عسکری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، اور انہوں نے سوچ لیا کہ میڈیا کو اپسیٹ کرنا ہے. تو اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں. پہلے تو یہ کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کھڈے لائن لگ گئے، عمران خان کھڈے لائن نہیں لگے، یعنی راولپنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پر ہیں. بالکل. دوسرا، میڈیا کو کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں؟ عمر انعام صاحب، آپ اور میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں، ہمارے اور دوست یوٹیوبرز ہیں، آپ بھی بہت اچھا کام کریں، خاص طور پہ ریبٹلز کے حوالے سے. آپ اپنی انٹرنیشنل سٹوریز بھی لے کر آتے ہیں اور ساتھ میں ان لوگوں کی ابھی سٹوریز لے کر آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کم از کم 100 جھوٹ ان کے بے نقاب کیے ہیں. بالکل ایسے ہم نے بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے. اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے خبر یہ لگا دی کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ مارچ میں جانے والی ہے. صحیح ہے. یا آپ کی گورنمنٹ دسمبر میں جانے والی ہے. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرے ذرائع وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فواد حسین کی میں مثال دیتا ہوں، میں نے ان کے اوپر ویڈیو بھی کی. انہوں نے کہا تھا کہ جو عثمان بزدار ہے انہیں کرونا کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کرونا کاٹتا کیسے ہے. آج تک اس کو فیصلہ ہوا؟ کوئی فیصلہ نہیں. یعنی لگا دی خبر، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کوئی آپ سے پوچھے نہ. اب حامد میر صاحب نے خود کہا، اپنی ویڈیوز میں کہا، اپنے 24 میں بیپر دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اب 1998 والا نواز شریف نہیں رہا. اب یہ باہر نہیں جائے گا، نہ ہی ڈیل کرے گا. وہ باہر بھی گیا، ہم نے دیکھا بھی سب کچھ. اسی طرح سے بہت سے سلیم صافی صاحب کی آپ نے پریڈکشن دیکھی ہیں، سہیل وڑائچ صاحب کی. ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے مجھے انٹرویو دیا اور کہا کہ فوج جو ہے نا مجھے پرائم منسٹر بنا چکی تھی. اب اس میں فوج کو جو ملوث کیا گیا ہے، یا تو فوج کو تحقیقات کرانی چاہیے، بالکل، یا وہ گورنمنٹ کو ریکمنڈ کر دے، یا گورنمنٹ کرائے، یا پیمرا پوچھے کہ یہ ہوا کیا ہے بھائی. بالکل ایسے ہی. اگر جب یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو پھر اس پہ اگر سوال پوچھا جائے تو یہ میڈیا کو سبق سکھانا ہے. یہ سبق سکھانا میرے خیال سے تو نہیں ہے عمر صاحب، بلکہ یہ ٹائٹ کرنا بھی نہیں ہے. یہ ایک باس پرس ہے اور ایک ہمارے میڈیا کو اسٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی خبر دیں، تجزیہ بھی دیں، لیکن تجزیے میں اپنی خود کی ذاتی جو آپ کی رائے ہے، جو سمجھ لیں کہ آپ کی خواہش ہے، وہ نہ ہو. آپ کسی اور کا جو پروپیگنڈا ہے وہ پروجیکٹ نہ کریں. اب مجھے بتائیں کہ اس حکومت کے 20 ماہ کے دوران اگر فیک نیوز کو اٹھا کر دیکھا جائے نا تو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. بالکل صحیح ہے. مغیث علی نے ایک سٹوری ڈگ آؤٹ کی ہے، نکالی ہے، انویسٹیگیٹ کی ہے، اور یہ بڑی مشکل سے نکال کر لائے ہیں کہ رؤف کلاسرا صاحب آج کل خبریں کس ادارے سے اور کہاں سے لے رہے ہیں. ہمیں بتائیں مغیث علی کے رؤف کلاسرا صاحب کی خبریں آج کل جو سب سے بڑا سورس ہے ان کا، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بتا دیں نا سر. ان کا سب سے بڑا سورس جو ہے نا وہ یہی یوٹیوب ہے. یوٹیوب سے خبریں لے رہے ہیں جی. اس کے بعد ٹویٹر ہے، اس کے بعد فیس بک ہے، پھر واٹس ایپ بھی ہے. اچھا، ایک اور بہت بڑا سورس ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ یہ مین اسٹریم میڈیا ہے. ٹکر چلے، خبر چلی، وہ اسی خبر کو دیکھتے ہیں. اب اسی خبر کو دیکھنے کے بعد اندرونی کہانی لکھ کے اور وہ جاری کر دی. یہ ان کا سورس ہے. وہ ڈاکومنٹس لے کے آنا، وہ سب کچھ لے کے آنا، وہ جو فائلز کے اتنے فائلز اور وہ سارا ڈاکومنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک بہت بڑا ایشو چلا، وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے بہت بڑا ایک اعلان کیا کہ یہ جو آٹا چینی بحران کی رپورٹ ہے وہ آنے والی ہے. آگے انہوں نے جو رؤف کلاسرا نے جہانگیر ترین پہ آرٹیکل لکھے یا کسی اور نے لکھے، اس کے اوپر انہوں نے ایک سیریز کر دی پوری. جس طرح سے ایک عمران خان کے کتوں کے بارے میں سیریز لکھی گئی تھی آرٹیکلز میں، آپ نے دیکھا ہوگا. اسی طرح سے آج کل جو سورس ہے رؤف کلاسرا صاحب کا، وہ یہ سوشل میڈیا ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے رونے کی ایک ویڈیو آئی تھی، جو کہ ویڈیو بہت پرانی تھی، کلاسرا صاحب نے اس ویڈیو کو دیکھا ٹویٹر پہ اور اس کے ایک کالم مارا دیا. بالکل ایسے ہے. اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پہلے کی ویڈیو ہے، آپ کی ویڈیو ہے ہی نہیں نا. صحیح ہے. تو اب جب یہ آپ کا انفارمیشن کا ہو اور آپ 2-3 لوگوں کو دے کے، یوٹیوبرز کو ہی سن کے اس کے اوپر اپنی سٹوری بنا کر اندرونی کہانی دے دیں، تو آج کا سورس پھر یہی چل رہا ہے. اور جب اس طرح کی سٹوریز ہوں گی تو پھر پتہ کیا عمر انعام صاحب ہوگا، پھر لوگوں کا آپ کے اوپر اعتبار اٹھ جائے گا، پھر لوگ سوالات کریں گے. بالکل صحیح ہے. یہی خان صاحب نے بھی کہا تھا، عمران خان صاحب نے جب آپ ملاقات ہوئی، کہ جب آپ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر دیتے ہیں، یعنی آپ ایسی چیزیں دیتے ہیں جو بعد میں باؤنس ہو جاتی ہیں، تو پھر لوگ آپ کو سننا شاید چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا غصہ پھر آپ یوٹیوبرز پہ اتارتے ہیں. پھر بالکل صحیح بات ہے. اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو یوٹیوبرز ملے ہیں وہ عمران خان صاحب سے کیسے مل لیا، وہاں پہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا. یہ جو بچے ہیں کل کے، یہ کیوں یوٹیوبرز مل گئے ہیں، اور ان کا جو رسائی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک بھی ہو رہی ہے، پھر اور اداروں تک بھی ہو رہی ہے، اور یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. ان سے باز پرس ہونے چاہیے، ہم سے باز پرس نہیں ہونے چاہیے. بالکل صحیح ہے. مغیث علی صاحب کا جو پی ایچ ڈی سبجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے ہم نے 3 سوالات ان سے کیے تھے. اس کا جواب انہوں نے بڑے مدلل انداز میں، بڑے دلچسپ انداز میں دیا ہے.
امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے سینئرز ہیں میڈیا کے اندر، وہ بجائے ہم پر غصہ اتارنے کے، ہمارے اوپر ناراض ہونے کے، ہمیں اپنی ٹیموں کے ذریعے اپنی ٹیمیں ہمارے پیچھے لگانے سے، اس کے بجائے وہ جو ٹرو جرنلزم ہے، جو ٹرو سینس ہے جرنلزم کی، جو کہ وہ پہلے کرتے رہی ہیں عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے، جب وہ ٹسل کے اندر نہیں تھے حکومت کے ساتھ. ایک صحافی جو ہے اس کو کبھی بھی پرسنل نہیں ہونا چاہیے کسی ادارے کے ساتھ اور کسی حکومت کے ساتھ، کسی حکومتی رکن کے ساتھ، جیسے ارشد شریف صاحب کرتے رہے ہیں. روح کلاسرا کے بہت اچھے دوست ہیں وہ، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر سارے ہی وزیر اعظم کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں. تو زلفی بخاری کے ساتھ جو ارشد شریف نے کیا ہے ہمیشہ، وہ جرنلزم نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یہ تھے مغیث علی، ان کے دبنگ تجزیے آئندہ بھی سنتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.